قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر بھی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب ایک درس کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ 7ویں پارے سورہ انعام تک یہ سلسلہ جا پہنچا ہے۔ آج کے ہمارے جو درس کا آغاز ہوگا 7ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 5۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو عن قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کفار قریش، کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قرآن پاک ان کے پاس آیا، یعنی حق سے مراد قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ حق سب کچھ ان کے پاس آیا، اس کے باوجود وہ اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی، یعنی اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ جنہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، حق کو جھٹلانے کی وجہ سے پھر اللہ پاک کے جو ان پر عذاب آئے اور وہ قومیں پوری کی پوری تباہ ہوئیں، جس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ سابقہ قوموں کے احوال اور بالخصوص ان پر جو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی مکے کے لوگ چونکہ شام کا سفر کرتے رہتے ہیں، تو شام کے سفر کے اندر بھی بیچ میں کئی ایسی جگہیں، علاقے کہ جن پر وہ جگہ معروف ہیں جہاں اللہ پاک کا کسی بستی پر کوئی عذاب آیا اور وہ تباہ ہوئی، تو کیا انہوں نے وہ نہیں دیکھے؟ ان کو تو مال بھی وہ ملا تھا، قوت اور طاقت بھی ملی تھی، جب ضرورت ہوتی تو اللہ پاک ان پر بارشیں بھی نازل فرماتا، ان کے نہریں بھی ایسی بہائیں، یعنی ایک مین ضرورت پانی ہے، وہ پانی ان کو جب ملا، ان کی فصلیں اگائیں، ہر طرف ہریالی ہو گئی، اللہ کی اتنی نعمتیں ہو گئی، لیکن پھر جب ان کے نبیوں نے انہیں دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا تو وہ نبیوں کو جھٹلانے لگ گئے، نبیوں کی تکذیب انہوں نے کی ہے، تو اس وجہ سے پھر اللہ نے انہیں کیا کیا، نیست و نابود کر دیا، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، وہ ہلاک ہوگی قومیں۔ فرمایا کہ دوسروں کو ان کی جگہ پر لے آئے، یعنی اللہ پاک نے وہ جو توفیق ایمان انہوں نے جس کو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ توفیق حاصل نہ کی، تو وہ ایمان کی توفیق پھر دوسری قوموں کو اللہ نے عطا فرما دی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یا ناظرین کرام، بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات کچھ مال و دولت اور ظاہری طور پر ایسی ترقیاں دیکھ کر آج مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کفار سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں،
بلکہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ مشورہ دیتے کہ ان کی راہ چلو، ان کی سمت چلو۔ کیوں چلیں ان کی سمت؟ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس نئی نئی ایجادات ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سائنسی علوم ہیں، اور طرح طرح کی ایسی باتیں وہ بتا کر خود بھی مرغوب ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مال دولت اور یہ چیزیں کیا یہی اللہ کی رضا والی، کہ یہ انہی کو ملتی ہیں جن سے اللہ راضی ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ورنہ کفار قریش، کفار مکہ کے پاس بھی بظاہر تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں، تو مسلمانوں کو جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا، صحابہ کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ ان کے مالوں پر، ان کی طاقت پر، ان کے جسم کے بڑھنے پر، جسمانی طاقت اور قوت پر تم اپنے آپ کو کوئی کمزور اور ضعیف نہ سمجھو، اور اللہ نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا فرما دی۔ تو اس لیے مال دولت یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تو اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا والے کام کرتا ہو۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، اور سامنے فرعون بھی ہے، سامنے قارون بھی ہے، تو اب ذرا بتائیے کہ بادشاہت فرعون کے پاس ہے، قارون کے پاس ہیں تو خزانوں کے خزانے بھرے۔ اچھا، جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو وہ مالی طور پر اتنی قوت میں نہیں تھے، تو کیا حق اور باطل کی پہچان یا علامت اور نشانی یہ مال ہوگا، یہ قوت اور طاقت ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تو مسلمانوں کو جو اللہ نے یہ عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے تو یہ اسے چھو لیتے، تب بھی کافر کہتے کہ یہ تو کھلا جادو، تب بھی وہ یہی کہتے۔ کچھ ایسے کفار تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پر ایسی جو کتاب نازل ہو، 4 فرشتے آئیں اور وہ آ کر گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ایسے بہانے بنا رہے، یعنی جیسے اور باتیں ہیں تو یہ ان باتوں میں سے یہ بات بنا رہے ہیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں، ایمان نہ لانے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ ورنہ اگر ایسا بھی ہو جائے، کتاب آ بھی جائے، یہ عینی طور پر باقاعدہ اسے دیکھ لیں، چھو لیں، ٹٹول لیں، پھر بھی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، کیونکہ انہوں نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ لیے، اس کے باوجود بھی اس معجزے کو بھی ماننے سے جب انکار کیا تو یہاں بھی یہ انکار کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ انہوں نے بنایا ایمان نہ لانے کا، اور اس کو یہ عذر بنا کر یوں کہہ رہے ہیں کہ کتاب ہم پر ایسی ہی نازل ہو، کیونکہ ان کے مطالبات کافی تھے۔ یہ کہتے تھے نبی رسول ایسا تو نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ ہی وہ بازار میں جائے، کھائے پیے یا کھاتا ہو پیتا ہو، وہ عام نارمل انسانوں میں سے ہو، کوئی فرشتہ ہی اللہ کی طرف سے آ جاتا اپنی اصلی صورت میں تو یہ ویسے ہی بھاگ جاتے۔ تو رب نے جگہ جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے تو ان کو انسان ہی بنا کر بھیجا، انسانوں کی طرح مبعوث کر رہے ہیں، انسان ہی بنا کر بھیجا۔ ان کی شانیں بڑی عرفہ اعلیٰ ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو بھی دنیا میں جو بھیجا ہے ایک انسانی صورت میں ہی بھیجا گیا ہے، وہ بشر ہیں، آپ کے جیسے ہی ہیں، تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہو جائیں اور ان کی تعلیمات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ جو مطالبات ان کے مختلف مقامات پر ایسے ہی رہے۔ اچھا، کبھی یہ کہ فرشتے ساتھ نازل ہو جائیں، ہم فرشتوں سے بات کریں اور وہ تصدیق کریں، تو یہ مختلف بہانے یہ کفار مکہ کرتے رہے۔ اب آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ فرمایا حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر مہلت نہ دی جاتی، پھر مہلت نہ دی جاتی۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ فرمایا اگر فرشتہ آ جاتا اور پھر یہ ایمان نہ لاتے تو پھر لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو ان پر معاملہ تمام ہے، پھر ان پر عذاب فوراً ہے۔ اللہ پاک کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی نے اجتماعی طور پر ایسی نشانیاں مانگی اور پھر بھی وہ نشانی دیکھ کر ایمان نہ لائے، تکذیب میں پڑ گئے، تو پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہوں نے دسترخوان کے لیے کہا تھا تو فرمایا اتار دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے پھر جٹلایا
تو پھر اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کسی کو بھی اس طرح کا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا، پھر ایسا عذاب اسے دیا جائے گا۔ اور یہاں ان کا مطالبہ تھا فرشتے اصلی صورت میں نظر آئے۔ اچھا، کچھ مطالبے ایسے ہیں جو ان کے پورے کر بھی دیے گئے تھے لیکن عذاب نہیں آیا، مثلا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، عذاب تو نہیں آیا۔ اب یہاں مطالبوں میں اور ان نشانیوں میں 2 طرح کی قسمیں، ایک ہوتی خاص نشانی، یعنی کسی ایک نے مطالبہ کیا کہ ہم یہ کریں، اور ایک ہے عام، یعنی خاص و عام سب اس میں شامل ہے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ یہ کر کے دکھائیں۔ تو جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر دیکھ کر، دیگر نشانیاں دیکھ کر جن کے اوپر ایسے عذاب نازل نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خاص لوگوں نے مانگی نشانی۔ اگر ساری عام اس میں شریک ہو جاتے، جیسے یہ فرشتوں کے سوال کے حوالے سے کہ ہم اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے، اچھا فرشتے تو انسانی صورت میں آتے تھے، صحابہ دیکھتے بھی تھے اور حضور علیہ السلام انہیں بتاتے بھی تھے کہ یہ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن ان کی جو ڈیمانڈ تھی، ان کا جو انداز تھا، وہ کہتے اصلی صورت میں فرشتہ ہمیں نظر آئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی مہلت کسی طرح کی پھر مہلت نہیں دی جائے، پھر یہ عذاب ان پر وہ عام ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو پھر اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فرشتوں میں سے، کیونکہ یہ ان کا اعتراض تھا فرشتوں میں سے کوئی نبی بن کے آتا، تو کہا اگر ان کے پاس بھیجنا ہی مقصود تو وہ بھی مرد ہی ہوتا، وہ بھی ایک انسانی اور بشری صورت میں ہی ہوتا، کیونکہ نبی کا مقصد اس سے دین حاصل کرنا، وہ لوگوں کو تبلیغ کرے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقائد دوسروں کی تعلیم اور اللہ کے احکامات کی تعلیم دے۔ اگر کوئی اور نبی یعنی فرشتہ ہی ہوتا تو وہ بھی مرد کی صورت میں آتا، تو یہ لوگ پھر یہی شبے میں پڑتے، پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ تو بشری صورت میں ہی ہے، یہ تو ایک عام انسان کی صورت میں، تو یہ اسی پاگل پن میں رہے کہ یہ ایک انسان کی صورت میں، یہ بشری صورت میں، اور یہ ایمان سے ہی محروم رہ گئے، یہ ایمان سے ہی محروم رہ گئے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے حبیب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا، ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی کفار ایسے کہ بہت ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور ان ایذا دینے والوں میں عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ کفار بدبخت میں سے یہ لوگ ابو جہل اور دیگر اور وہ بھی ایذا تکلیفیں دیتے تھے، اور یہ بطور خاص یہ بھی ایذا دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ پہلے بھی مذاق اڑایا گیا نبیوں کا پہلے بھی مذاق اڑایا گیا، اور ان پر پھر کیا ہوا، پھر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد حرام میں تھے اور یہ پانچوں آئے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، آپ کو بڑی ایذا دی، اور یہ باتیں کستے رہے، ایذا دیتے رہے۔ جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ان کا شر میں دفع کروں گا، اور پھر کچھ ہی عرصہ ہوا کہ یہ پانچوں ہی مختلف ان کے عارضے ایسے بنے کہ جو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اشارے فرما دیے تھے کہ یعنی اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو یہ سب ہلاک ہو گئے، یہ سب ہلاک ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس مذاق سے آپ اپنے اندر وہ غم نہ لائیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا، اللہ پاک ان پر کوئی ایسا قہر فرمائے گا، عذاب نازل فرمائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پھر فرمایا جو سیر کرنے کا، تو یہ سیر کرو اور دیکھو، اس سے مراد خاص وہ بستیاں
جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں، جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو حکم تھا نا، یہ ترغیب کے لیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ یہاں اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ ویسے عام سیر و تفریح کے لیے ان جگہوں پر جانے کی ممانعت ہے، لیکن اس طور پر کوئی جاتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے اور اللہ کا ڈر اور پیدا کرے، تو بالکل وہاں جائیں اور اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ جب جائیں ایسے مقام پر تو پھر اپنے دلوں میں ایک خوف والی کیفیت بھی ہو، استغفار ہو، اور یہ جانا اور یہ دیکھنا ہمیں مزید ہمارے ایمان میں قوت کا سبب بن جائے، محض ایک سیر و تفریح نہیں۔ بلکہ کئی روایات میں ایسی کہ جہاں ایسی کوئی علاقے آتے تو وہاں ہمیں تیزی سے گزرنے کا حکم ہے، یعنی ہم وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب اترا ہے۔ تو یہاں یہ ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا قل من ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرکین سے پوچھو کہ یہ سب کچھ آسمان اور زمین یہ کس کا ہے؟ وہ خود ہی کہیں گے اللہ کا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ اللہ کا نہیں ہے یا یہ جواب نہ دیں تو تم خود کہہ دینا، پھر آپ کہہ دو کہ وہ سب کچھ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو تو خود تخلیق کرتے ہیں نا، یعنی خود بناتے ہیں، وہ بت تو دوسروں کی یعنی لوگوں کی ملکیت والے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے پر متصرف ہے، ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے، وہ کن فرماتا ہے فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ قادر مطلق کا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ آگے یہ بڑی پیاری بات، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی۔ یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت میں سے یہ حصہ کفار کو بھی ملا ہے کہ ان پر جلدی عذاب نہیں آیا، ان کو مہلت دی گئی، ان کو ڈھیل دی گئی، ایک ساتھ پورے کے پورے تباہ نہیں ہوئے، ورنہ پچھلی قوموں میں تو تباہ ہوئے۔ ایک وجہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی، اور ایک یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ کے صدقے یہ کفار مکہ کو یک بارگی کوئی ایسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا گیا کہ وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود۔ مختلف مقامات پر عبرت کے نشان بنے، وہ مختلف لوگوں کی ہلاکتیں، غزوات کے مواقع پر یہ واصلے جو جہنم ہوئے، تو یہ تو عبرت کے نشان بنے ہیں، مگر یک بارگی ان پر کوئی ایسے عذاب نہیں آئے۔ اس کی وجہ کہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں موجودگی کی وجہ سے اللہ نے ان پر یک بارگی ایک ساتھ ایسا کوئی اجتماعی عذاب نہیں بھیجا۔ اور یہ رحمت تو کفار کو بھی ملی کہ یک بارگی عذاب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ رب کی رحمت اللہ کے غضب سے وسعت والی، یعنی رحمت بڑی ہے، گناہگار کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، آ جائے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، توبہ کر لیں۔ یاد رکھیں رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی رحمت الہی کی بات سنے اور عمل میں کوتاہی کرنے لگ جائے، وہ غافل ہو جائے، غفلت والی زندگی گزارنے لگ جائے۔ نہیں، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جائے، کہ مجھے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی، مجھے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا سا بڑا گناہگار بھی آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ارشاد فرمایا اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔
یعنی جو کچھ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحم وذلک الفوز المبین۔ ترجمہ، اور تم فرماؤ کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کی شان تو یہ، زمین آسمان کا خالق مالک، پیدا کرنے والا، اور وہ خود کھاتا نہیں ہے، کھانے سے پاک ہے، لیکن لوگوں کو کھلاتا ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن کا جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے، یہی کھلی کامیابی ہے۔ یہاں جو کفار عرب نے، کفار مکہ اور قریش نے لوگوں سے یہی کہا کہ ان کو پیغام دو، کہو کہ اپنے اسی پرانے اسی دین کی طرف آ جاؤ، تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو والی بنا لوں؟ اللہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ اور فرمایا مجھے یہی حکم ہے کہ میں اللہ کے آگے سر جھکاؤں، شرک سے بچوں، اور تمہیں بھی یہی تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تبلیغ فرمایا۔ اور فرمایا یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے ڈر ہے، میں اس آخرت کے عظیم دن سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو بس پھر وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، یعنی وہ بخشا گیا، یہ بڑی کھلی اس کو کامیابی ملے گی جس سے عذاب دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، اصل کامیابی ہی یہی ہے کامیابی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ خاص اللہ کے رحم و کرم سے، جنت کے فیصلے بھی اللہ کے رحم و کرم پر، اعمال اس رحم و کرم کو حصول کے لیے سبب بنتے ہیں۔ اعمال سے کبھی بھی نہیں کمزوری ہونی چاہیے، جن کے عمل اچھے، رسول بھی ان سے خوش ہوں گے، اللہ بھی ان سے خوش ہوگا۔ تو یہاں ناظرین کرام مختلف آیات مبارکہ، اور یہ پوری آیات مبارکہ دیکھیں، ایک ایک چیز میں کفار کے اعتراض ہیں، اللہ جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بکثرت توحید کے اوپر جو آیات مبارکہ ہیں، اللہ کی توحید کی طرف کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ جسمانیات سے، جگہ سے، حوادثات سے، وہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ ہم کھانے کے محتاج ہیں، رب کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں، وہ کھانے سے پاک ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے، انسان ہمیشہ شکر گزاری والے دن گزارے، شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے۔ چند باتیں ناظرین کرام یہ ہم نے اللہ پاک کی توحید اور اللہ پاک کی قدرت کے حوالے سے یہ سنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق دے، اور قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ آج کا ہمارا درس آیت نمبر 16 پر یہ ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الانعام 7ویں پارے کی آیت نمبر 17 سے آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن